محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 4 مارچ 2023 مطابق 11 شعبان 1444 ہجری بروز سنیچر کی یہ شب ہے جسے ہم اتوار کی شب بھی کہہ سکتے ہیں مغرب کے بعد. آج جھارکھنڈ کے صاحب گنج ضلع کے برہیڑ میں ایک عظیم الشان اجتماع عام جو 100 سالہ اجلاس عام آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے. اس جلسے میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی دائی و مبلغ کرناٹک آپ کے سامنے علامات قیامت کے عنوان پر لب کشائی کرنے کھڑا ہوں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آزمائش اور دنیا کی کامیابی کے لیے نبیوں کا سلسلے میں آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا جو سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں. ہمارے نبی نے قیامت تک ہونے والے تمام علامات، تمام نشانیوں کو واضح طور پر بتا کر چلے گئے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بعثت انا والساعہ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا ہے، یعنی مجھے اور قیامت کو دونوں کو ساتھ میں ایسے اللہ نے بھیجا ہے. میں آ چکا ہوں، قیامت بالکل میرے ساتھ ہے. آج نبی کے گزرے ہوئے 1450 سال بیت چکے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں قیامت ابھی بہت دور ہے. قیامت کی صغیرہ نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. اب انتظار ہے 10 بڑی علامات کا. وہ 10 بڑی علامات جب آنا شروع ہوں گی، پے در پے ایک بعد دیگرے آتی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کا زلزلہ لائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا. ہم سب کو پہلی سور میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، دوسری سور میں زندہ کیا جائے گا، اپنے کیے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قیامت ہم نے بہت دور تصور کر لیا. خیر، قیامت کا زلزلہ دیکھنے کے لیے اس دھرتی پر، زمین پر کوئی مسلمان زندہ نہیں رہے گا. قیامت صرف اور صرف کافروں پر آئے گی، یہود و نصرانیوں پر آئے گی، مشرکین پر آئے گی. قیامت کا زلزلہ کسی مسلمان اور مومن کو اللہ نہیں دکھائے گا. لیکن یہ جان لے، ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے. جب انسان دنیا میں مرتا ہے تو اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. خبر میں اس کا پہلا امتحان ہوتا ہے، قیامت میں اس کا فائنل امتحان ہوتا ہے. خبر میں ٹیسٹ ایگزام، قیامت میں فائنل ایگزام. جو ٹیسٹ ایگزام میں پاس وہ فائنل ایگزام میں پاس، جو ٹیسٹ ایگزام میں فیل وہ فائنل ایگزام میں فیل. یہ جان لے کہ ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے. اب ہم نے قیامت کو دور کیوں تصور کر لیا؟ قیامت ابھی بہت دور ہے. نہیں، بالکل قریب ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے، اے میرے امتیوں، قیامت آنے سے پہلے چند چیزیں دنیا میں آیا ہوں گی، تم اپنے اعمال کے لیے تیاری کر لینا. ہمیشہ یہ سوچ کر زندگی گزارنا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے، قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، بہت زیادہ فتنے ہوں گے. قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا، والدین کی نافرمانی کی جائے گی، عمل ختم ہو جائے گا، لوگوں میں ریاکاری بڑھ جائے گی. قیامت آنے سے پہلے لوگ جھوٹی گواہی دینا زیادہ شروع کریں گے، امانت ضائع کی جائے گی، مکمل امانت دنیا سے اٹھا لی جائے گی. قیامت آنے سے پہلے لوگ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کریں گے، خطا رحمی کرنا شروع کریں گے. خطا رحمی مطلب رشتہ داریاں کاٹنا. یہ رشتہ داریاں کاٹنے کی بیماری قیامت سے پہلے شروع ہو جائے گی. لوگ
رشتہ داروں سے برا سلوک کریں گے، خود غرضی کے لیے انسان زندگی گزارنا شروع کرے گا، اپنے مطلب کے لیے زندگی گزاریں گے لوگ، اپنے مطلب کے لیے، اپنی انا کے لیے، اخلاق کی پامالی ہوگی، اخلاق کا ستیہ ناش کیا جائے گا، سب سے بڑے جاہل کو لوگ سب سے بڑا عزت دار سمجھ لیں گے، اور جاہلوں کو لوگ فتوے پوچھیں گے، وہ خود بھی جاہل رہے گا، لوگوں کو جہالت میں مبتلا کرے گا، اور صرف جانے پہچانے لوگوں کو لوگ سلام کریں گے، انجانے لوگوں کو سلام نہیں کریں گے، بوڑھے لوگ جوان ہونے کی مشابہت اختیار کریں گے، اپنے سفید بالوں میں کالا خضاب لگا کر جوان دکھنے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جائے گا، قیامت کے قریب دنیا سے محبت ہوگی، آخرت سے لوگ نفرت کرنا شروع کریں گے، تجارت بہت کثرت سے پھیل جائے گی، لوگ مال و دولت کی ہوس لگا کر بیٹھ جائیں گے، مال کثرت سے جمانے کی فکر پیدا کر لیں گے، مسجدیں بنائی جائیں گی لیکن ویران رہیں گی، لوگ مسجدوں کو ویران چھوڑیں گے لیکن تجارتوں کے لیے بازار کو آباد کر دیں گے، جھوٹ کی کثرت ہوگی، دریائے فرات میں اللہ تبارک و تعالی سونے کا پہاڑ نکالے گا، دریائے فرات جو عرب کے کنارے ہے، اللہ تعالی زمین سے سونے کا پہاڑ اللہ تعالی نکالے گا، اور اتنا ہی نہیں، ایمان اجنبی ہو جائے گا، اسلام جیسے سانپ دنیا جنگل بھر میں گھوم کے اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے سانپ، اسی طرح اسلام مکہ مدینے سے دنیا میں پھیلا تھا، پھر مکہ مدینے میں ایمان کو، اسلام کو سمیٹ لیا جائے گا، ساری دنیا میں ایمان اسلام اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگ دھوکہ کثرت سے دیں گے، قتل و غارت گیری کثرت سے کریں گے، فحش گوئی ہوگی، گانے بجانے کے آلات زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے ہاتھوں ہاتھوں میں موبائل آ گیا، موبائل میں ڈی جے آ گیا، موبائل میں گانے آ گئے، بلوٹوتھ آ گیا، پہلے تو ریڈیو تھا، اس کے بعد ٹیپ ریکارڈ آیا، اس کے بعد سی ڈی آیا، ڈی وی ڈی آیا، اس کے بعد میموری کارڈ آیا، آج تو اینڈرائڈ فون آ گیا، جو گانے بولو اپلوڈ کر لو، جو گانے بولو ڈاؤن لوڈ کر لو، جو گانے بولو بلوٹوتھ سے سنو۔ کسی مسلمان کا، کسی مسافر کا سفر نہیں کرتا جب تک وہ گانے نہیں سنتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں گانے کثرت سے سنے جائیں گے، گانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے، لوگ خون ریزی اپنے اندر عام کر لیں گے، زنا کثرت سے کیا جائے گا، شراب کا نام بدل بدل کے لوگ پانی کی طرح شراب پئیں گے، اتنا ہی نہیں، پیٹ کے فتنے، شرمگاہ کے فتنے حد سے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے، دین کو دنیا کے بدولت کما کر کھانا شروع کریں گے، قرآنی آیات کو بیچا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حلال کمائی چھوڑ دی جائے گی، لوگ حرام کمائی کمانا شروع کریں گے، حرام کمائی کے ذریعے اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو پالنا شروع کریں گے۔ عورتیں لباس پہنیں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، بالکل باریک کپڑا پہنیں گی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مسجدوں کو سجایا جائے گا، مسجدوں کو بالکل ایک دوسرے پر فخر کیا جائے گا، عورت اپنے آقا کو جنم دے گی، کیا مطلب؟ عورت کسی ایسے بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جھوٹے مکار فریبی فتنہ خور عہدیدار پیدا ہو جائیں گے، عورتوں کی حکمرانی ہوگی اور گمراہ کرنے والے حکمران زیادہ پیدا ہوں گے، مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے لیکن یہود و نصرانیوں کی پیروی کریں گے، نام ان کا اسلام، نام ان کا مسلمان، عبداللہ عبد الرحمن، لیکن سر سے لے کر پیر تک یہودیوں کی روش میں ڈھل جائے گا، یہودیوں کی کاپی کرے گا، نصرانیوں کی کاپی مشابہت کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں نبی کا بعثت ہونا، ہمارے نبی کا مبعوث ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آسمان میں میری انگلی کے اشارے سے اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہوگی۔ علماء کی موت ہوگی، اللہ تعالیٰ علماء حق کو موت دے کر دنیا سے علم کو اٹھا لے گا،
अचानक मौत आना शुरू होगी। हार्ट अटैक मौत किसने देखा था? हार्ट अटैक मौत किसी ने नहीं देखा था। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब मौत कसरत से आएगी, अचानक मौत आएगी, बैठे बैठे मौत आएगी, बरकत को उठा लिया जाएगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अरबस्तान में हरियाली आम हो जाएगी, हैवान ये बेजुबान जानवर इंसानों के जैसे बोलना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं औरतों की इतनी कसरत होगी कि 52 औरतें एक एक मर्द के पीछे पड़ेंगी। अस्तगफिरुल्लाह। इतना ही नहीं, जमीन में जलजले आएंगे, लोगों के चेहरे को मस किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत उस वक्त तक नहीं लाएगा जब तक के इस दुनिया में क़यामत से पहले 30 कज़्ज़ाब झूठे नबूवत के दावा करने वाले मक्कार पैदा नहीं हो जाएंगे। ये शकील बिन हनीफ, ये मरदूद, ये झूठा, ये मक्कार, ये क़यामत की निशानियों में की एक निशानी। गुलाम अहमद कादियानी नबी के जमाने में, मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, उन्होंने भी नबूवत का दावा किया, गुलाम अहमद कादियानी भी किया। आजकल शकील बिन हनीफ के फितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे क़यामत आने से पहले, और आखिरी कज़्ज़ाब मसीहुद दज्जाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की निशानियों में की एक निशानी ये रखा है कि वक्त तेजी से गुजरेगा, साल महीनों के बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर गुजरना शुरू होंगे। किसने देखा था? कल तक हम बच्चे थे, आज जवान हो गए, आज हम जवान थे, कल बूढ़े हो गए, कल बूढ़े थे, परसों खबर में जाकर सो गए। अरे जमाना तेजी से गुजरेगा, ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूद और नसरानियों से जंग नहीं कर लेंगे। जब तक मुसलमान यहूद और नसरानियों से जंग नहीं करेंगे क़यामत नहीं आएगी। 90 ममालिक के लोग अपने अपने मुल्क का झंडा लेकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने आएंगे। 90 ममालिक के लोग, हर मुल्क के झंडे के नीचे 80,000 की फौज होगी यहूद और नसरानियों की। मुसलमान इनसे जंग करेंगे, हजरत महदी आएंगे। नबी कहते मेरे खानदानी सिलसिलों में से वो होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा, उसकी माँ का नाम मेरे माँ का नाम होगा, अब्दुल्ला, आमीना। महदी क़यामत से पहले आकर सारे मुसलमानों को बैअत करके यहूद और नसरानियों के खिलाफ जंग के लिए तैयार करेगा, और मुसलमानों की जंग यहूद और नसरानियों से होगी। जंग के नताइज क्या होंगे? 3 गिरोह मुसलमानों के, एक गिरोह लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगी, नबी कहते हैं अल्लाह की कसम वो जमात जन्नत में जाएगी। दूसरा गिरोह इस फौज को देखकर डरकर भाग जाएगी, ये मुनाफिकीन की होगी, अल्लाह के नबी कहते हैं इन मुनाफिकीन को उठाकर अल्लाह जहन्नम में डालेगा। तीसरा गिरोह लड़ते लड़ते फतह हासिल करेगी, इधर फतह हासिल करेगी, लोग खुशियों का जश्न मना रहे होंगे कि हम जीत गए, हमने यहूदियों को हरा दिया। कोई कहने वाला पीछे से कहेगा ओए मुसलमानों, उधर खुशियों की, उधर जंगों की जीतने की क्या खुशी मना रहे हो? उधर जाकर तुम्हारे घरों की खबर लो, तुम्हारे गलियों में कानत दज्जाल आ गया, तुम्हारे महल्ले में कानत दज्जाल आ गया। इधर मुसलमान यहूद और नसरानियों से जंग जीतेंगे, इधर अल्लाह तबारक व तआला इनके गली महल्ले में कानत दज्जाल को भेज देगा। कानत दज्जाल, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।